وزیر اعظم کی چین کی طرز پہ جدید ٹیکنالوجی کے حامل اسپتال متعارف کرانے کی ہدایت۔ بیجنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں چین کی طرز پہ جدید ٹیکنالوجی کے حامل اسپتال اور طبی سہولیات متعارف کرانے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف نے اپنے دورہ چین کے دوران بیجنگ کے آنین اسپتال کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے دستیاب سہولیات، جدید ٹیکنالوجی اور مؤثر نظام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پہ انہوں نے اسپتال کی بہترین خدمات اور جدید طرز علاج کی فراہمی پہ انتظامیہ کو سراہا۔ وزیر اعظم کو آنین ہسپتال میں استعمال ہونے والی روبوٹک ٹیکنالوجی اور دیگر جدید سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی، جہاں انہوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو ہدایت دی کہ اسلام آباد میں زیر تعمیر منصوبوں، بالخصوص جناح میڈیکل کمپلیکس اور دیگر اسپتالوں میں آنین اسپتال کی طرز پہ سادہ، مضبوط اور پائیدار انفراسٹرکچر قائم کیا جائے۔ دنیا بھر میں 1 ارب سے زائد لوگ ذہنی امراض کا شکار ہیں۔ WHO۔ نیو یارک عالمی ادارہ صحت WHO نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا بھر میں ہونے والی 100 اموات میں سے 1 سے زائد کی وجہ خودکشی ہے، جو ایک بڑا عوامی صحت کے بحران کا بنتا جا رہا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق صرف سال 2021 میں تقریباً 7,27,000 افراد نے خودکشی کی، جبکہ ہر ایک خودکشی کے مقابلے میں 20 بار کوشش کی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اموات نہ صرف متاثرہ افراد کی زندگی ختم کرتی ہیں، بلکہ ان کے اہل خانہ، دوست احباب کو بھی شدید صدمات سے دوچار کرتی ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق خودکشی دنیا بھر میں نوجوانوں کی اموات کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ 15 سے 29 سال کی لڑکیوں میں یہ موت کی دوسری بڑی وجہ اور لڑکوں میں تیسری بڑی وجہ۔ سال 2000 سے 2021 تک دنیا میں خودکشی کی شرح میں 35% کمی ضرور ہوئی، لیکن ادارے کے مطابق یہ رفتار ناکافی ہے۔ 2015 سے 2030 تک خودکشی کی شرح 1/3 کمی کا ہدف مقرر تھی، مگر موجودہ پیش رفت کے مطابق صرف 12% کمی ہی ممکن ہو سکی۔ چین نے پوری دنیا میں کسی بھی مقام کو نشانہ بنانے والے جدید میزائل متعارف کروا دیا۔ بیجنگ۔ چین نے دوسری عالمی جنگ میں فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پہ منعقدہ پریڈ میں مائع ایندھن سے چلنے والے جدید البرعزمی اسٹریٹجک جوہری میزائل DF-5C کو پہلی مرتبہ عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ چینی میڈیا کے مطابق نیا میزائل اپنی غیر معمولی رینج کے باعث پوری دنیا میں کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ DF-5C کی رینج 20,000 کلومیٹر سے زائد ہے۔ یہ دفاعی نظام کو چکمہ دینے اور انتہائی درستگی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس میزائل کی ایک بڑی خصوصیت اس کی نئی ساخت، اسے 3 حصوں میں 3 مختلف گاڑیوں کے ذریعے منتقل کیا جا سکتا ہے، جس سے لانچ کے لیے اس کی تیاری میں وقت کم لگتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ DF-5C کی غیر معمولی رینج کا مطلب یہ ہے کہ چین کے پاس دنیا میں کسی بھی حصے میں موجود ایسے فوجی اہداف پہ جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پیٹرول کی قیمت برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے اور لائٹ ڈیزل آئل 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر سستا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی موجودہ قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 1 روپے 46 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 269 روپے 99 پیسے اور مٹی کے تیل کی نئی قیمت 176 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 159 روپے 76 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق اگلے 15 روز کے لیے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ میرے دورے کے باعث عوام کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہدایات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مسلسل سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کر رہی ہیں۔ آج انہوں نے ملتان فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور متاثرین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دورہ ملتان کے دوران مریم نواز نے بیلا ریلیف کیمپ میں خواتین و بچوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے، گھروں کی بحالی کے لیے اقدامات کا وعدہ کیا۔
وزیر اعلیٰ نے بچوں سے گپ شپ کی، انہیں چاکلیٹس اور بسکٹ دیے، جبکہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو جوتے بھی پہنائے۔ خواتین میں اشیاء ضروریہ ملبوسات تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیمپ میں ہیلتھ ریسکیو اور دیگر کاؤنٹرز کا جائزہ لیا، صفائی ستھرائی سمیت مجموعی انتظامات پہ اطمینان کا اظہار کیا۔ دورے کے دوران مریم نواز نے دکانیں بند کرانے پہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری رپورٹ طلب کی اور ہدایت کی کہ میرے دورے کے باعث عوام کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔